بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ میتلا صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ ریکویسٹ ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں یہ تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کس نے کہا یہ؟ میتلا صاحب نہیں۔ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کسانوں کا دیس ہے۔ میرے باپ دادا کسان رہے ہیں، ہاں ساتھ پڑھ لکھ گئے۔ دادا میرے علی گڑھ چلے گئے، وہاں سے علی گڑھ تحریک، مسلم لیگ، پاکستان کا بننا سارا تو پولیٹکس آ گئی خاندان میں، لیکن بنائی طور پہ کسان ہیں اور چھوٹے کسان ہیں، کوئی بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 12-13 سال سے یہاں بجٹس میں سپیچ کر رہا ہوں اور میری ہر بجٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے برا بجٹ ہے، حکومت اس کی ڈیفنس کرتی ہے، لیکن ایک بنیادی نقطے پہ ہم نہیں آتے اور وہ یہ ہے جس دن ہم اس نقطے پہ آ گئے یہ پاکستان وہ پاکستان بن جائے گا جس کے لیے 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے یہ ملک ہمیں ملا تھا، اور وہ یہ کہ بجٹ جب ہم غیر سودی بنائیں گے، جب تک سود سے یہ ملک نکلتا نہیں ہے تب تک ہم وہ بجٹ نہیں بنا سکتے جس سے مزدور خوش ہو۔ وہ مزدور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کا یہ حق تو ہے نا کہ جس فیکٹری میں وہ اس سخت گرمی میں 45, 46, 47 کی ڈگری ہے، اس وقت ملتان میں، اس وقت راجن پور سائٹ پہ، اس وقت فیصل آباد میں گرمی ہے، سیالکوٹ میں گرمی ہے، وہ جو پسینوں مزدور جو اس میں پسینوں میں ڈوب جاتا ہے اور جب وہ رات کو نکلتا ہے اور اپنے فیکٹری مالک کو نئے ماڈل کی مرسیڈیز بینز ایس کلاس میں پروٹوکول میں نکلتا ہوا جاتا ہوا دیکھتا ہے، اتنا تو اس کا حق ہے نا کہ آنے والی عید میں اپنے بچوں کو کم از کم نئے کپڑے تو دے سکے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے بازار نہیں جاتے کہ بچوں کو اگر ساتھ لے گیا تو وہ نئے جوتے مانگیں گے۔ بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کی آدھی دوائی لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آدھی دوائی کے پیسے ہیں۔ میں خود اس چیز کو فیس کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، لیکن انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میرا والد موت و زندگی کی کشمکش میں تھا اور مجبوراً مجھے سرکاری ہسپتال سے پشاور میں ایک پرائیویٹ ہسپتال لے جانا پڑا کیونکہ وینٹیلیٹر کی سہولت سرکاری ہسپتال میں نہیں تھی۔ مجھے اس دن پتہ لگا کہ جیب میں پیسے ہونے کتنی ضروری ہیں۔ ہم یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس مزدور کا نہیں سوچتے، اس کسان کا نہیں سوچتے کہ جس کی رات کو جب اولے پڑتے ہیں اور اس کی تمباکو کی فصل تباہ ہو جاتی ہے یا اس کے کھیت کھلیان کو جب آگ لگ جاتی ہے، اس ملک میں کون سا سسٹم ہے جو کسان کو ریلیف دے، جو مزدور کو ریلیف دے؟ شہادتیں بھی بہت دیکھ لیں، سیویلینز کی بھی دیکھ لیں، فوجیوں کی بھی دیکھ لیں، لیکن آج اگر آپ میرے سے پوچھیں یہ اس وقت پارلیمنٹ جس کے اوپر اللہ کے 100 نام ہے اور ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک مرثیہ پڑھ رہا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ مرثیہ کس چیز کا مرثیہ؟ جمہوریت کا مرثیہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ شہیدوں کی بات ہوتی ہے، میرے اپنے علاقے میں 3-4 جنازے آئے ہیں۔ میں آپ کو پرسوں ترسوں کی بات بتاتا ہوں۔ لیفٹیننٹ دانیال شہید ہوا ہے، لیفٹیننٹ دانیال میرے علاقے میں آ کے شہید ہوا ہے، اس کی لاش آئی ہے، باڈی آئی ہے۔ اس کے والد جو ایک ایئر مین ہے، ایئر فورس میں کام آفیسر رینک کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے وہی بات مجھے کی۔ میں ہمیشہ شہیدوں کے پاس جاتا ہوں جو مجھے سالوں پہلے کیپٹن جنید کے والد نے راول پنڈی کے قریب اسلام آباد میں کی۔ وہ دونوں نے ایک بات کی، کیپٹن جنید جب شہید ہوئے ان کے والد نے مجھے کہا کہ میں ایئر مین تھا، میری زندگی کا ارمان تھا کہ میرا بیٹا آفیسر بنے اور میں اس کو وردی میں سلوٹ کروں۔ کہتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ دوسرا میرے پاس آتا ہے، وہ اسپیشل بچہ تھا، کہتا ہے اب یہ میرا احساس ہے۔ اور دانیال کے والد مجھے کیا کہتے ہیں، اس کے بالکل گھر کے سامنے اس کی قبر ہے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے،
کہتا ہے دانیال ایک خواب تھا. تو شہادت قربانیاں تو ہر جگہ پہ ہیں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یا الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. یہاں پہ کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. لیکن ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اپنی جمہوریت سے مایوس نہیں ہونا. ہم نے سٹینڈ لینا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. ہمارا لیڈر پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر ایک ہی ہے جو وہاں آخری جو وہاں گنبد خضرا کے نیچے وہاں موجود ہیں. باقی سب انسان ہیں. غلط کو غلط کہو یار. ہم سب لیڈرز ہیں. یہاں جو آتے ہیں پیچھے آپ کے بھی لاکھوں لوگ ہیں. آپ غلط کو غلط کہو گے تو لیڈرشپ بھی ٹریک پہ رہے گی. لیڈرشپ کے ساتھ مضبوط رہو. کبھی کسی کو اپنے لیڈر کو دغا نہیں دینی چاہیے, لیکن اپنے اندر عمری صفت پیدا کرو. سب کو پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں, جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 چادریں لی ہیں اور ہمیں تو صرف ایک ملی ہے, تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی. جب ہم اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر پیدا کریں گے, دوسرے کی طرف ایک انگلی کرتے ہو 3-4 اپنی طرف ہوتی ہیں, وہ ہم نہیں دیکھتے. میرے دوستو, میرے پاکستانیوں, جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں, اگر صرف ملک چلانا ہے تو چل رہا ہے, جمہوریت کے بغیر بھی چل رہا تھا. لیکن اگر ملک کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے, جو صوفی برکت علی صاحب کا ایک پیشن گوئی تھی, جو قائد اعظم کا ایک خواب. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس, بریکنگ نیوز, پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.